जी एक नया शोशा जो है वो आप सुने पहले, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसकी मुकम्मल तफसील से बात करते हैं। किसी बाबे होते दरूद नहीं होता सरकार। हाँ जी। तो ये उसकी बात थी। इसमें भी उसने जो है ना हजूर की आल औलाद को है ना वो हिट किया है। जो उसने बाबों का जिक्र किया है वो हजूर की आल औलाद में से हैं। जो अहले सुन्नत व जमात जिन्हें अपने बाबे कहते हैं, अपने बुजुर्ग कहते हैं, जिनको ये बाबों के नाम पर आए दिन तंजिया कोई ना कोई उनको हिट करता रहता है, वो हुजूर की आल औलाद में से हैं। तो हुजूर की आल औलाद जो है वो सिर्फ पाइतन पाक का घराना नहीं है। जो करबला मोहल्ला में जितने अफराद गए वो सारे हुजूर की आल औलाद में से थे। उसके बाद सखी ज़ैनुल आबिदीन सैयदना अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम वो जब आए वापस, तो उनकी जो आगे औलाद थी वो भी आले नबी औलाद अली है। उन 12 इमामों के बाद जो भी अब तक हजूर की आल औलाद आ रही है, तासुब क़यामत तक वो रहेगी। तो ये जो जिसने बाबों को हिट किया है, इनमें दाता गंज बख्श अली हजवेरी, मीरा गौस आजम दस्तगीर, सखी शहबाज कलंदर, बू अली कलंदर, खाया गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद, पीर मेर अली शाह, पीर सैयद जमात अली शाह, पीर बाबा नाजर शाह, ये सैयदादे हैं। इनमें से कुछ हसनी है, कुछ हुसैनी है, कुछ हसनी वल हुसैनी है। तो इसने बाबों को हिट किया सिर्फ फिरका वारियत पर वार करने के लिए और अपनी तरफ लोगों को मतवज्जे करने के लिए इसने इतनी बड़ी बात कह दी। तो दूसरी बात यह है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी, तो आप पढ़ें उसे ज़रा, उसका तर्जमा भी पढ़ें। तो उस तर्जमे के मुताबिक हजूर की आल औलाद पर रहमत है और हजूर की आल औलाद पर बरकत है। दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ के देख लीजिएगा, उसका तर्जमा भी देख लें। तो ये कह रहा है कि उन बाबों तक ये दरूद नहीं पहुंचता। यहाँ पे इसने दरूद की फजीलत को भी ख़त्म कर दिया। हालांकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो मेरे महबूब पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाह उस पर 10 मरतबा दरूद पाक भेजते हैं, 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, 10 दराजात बुलंद फरमा दिए जाते हैं, 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये दरूद पाक जो आम बंदा हजूर की आल औलाद में से भी ना हो, ये उसके लिए है, ये फ्यूज़ व बरक़ात। तो इसने फ्यूज़ व बरक़ात उनके लिए भी काट के रख दिए। ये हर जगह पे दीन अपनी तरफ से पेश करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ अपने फ़िरके को बढ़ाने के लिए, और अहले सुन्नत व जमात को हर वक्त हिट करता रहता है। ये हर तज़िया कलाम में, हर बात में इसने अब दीन के बारे में कितनी बड़ी बात कह दी। ये तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम अहादीसों के बरखिलाफ बात है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों में है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो मेरे महबूब पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा दुरूद पाक भेजते हैं, वो किसी भी ज़ात से हो। तो ये तो हजूर की आल औलाद है जिस पर तमाम लोग दुरूद पाक भेज रहे हैं। अगर हम छोटा दुरूद कोई भी पढ़ के देख लें, सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जब आल आ गई तो सारे शुमार हो गए जो हजूर की आल में हैं। अब इसने पता नहीं कौन सी आल जो है ना उसको बस मुख्तस कर रखा है। तो इसमें से इन्होंने जो हुजूर की आल थी उसको भी निकालने की कोशिश कर रहा है, ये लोगों को गुमराह कर रहा है ये ऐसी बातें करने के बाद। और ये इसने ये बात करने के बाद अपना शजरा जो है ना उसकी वजाहत कर दी। हर बात में इसने कोई ना कोई नया शोशा छोड़ना होता है, इसने कोई नया साड़ फकना होता है, इसने नया कीड़ा निकालना होता है। ये दीन के कितने बड़ी खिलाफ बात कर दी। कितने सादा लोग इस बात को सुनने के बाद कितनी गुमराही में चले जाएंगे। उनके पास क्या रह जाएगा दुरूद पाक के बारे में। दुरूद पाक की तो वो फजीलतें हैं कि अगर बंदा सारी ज़िंदगी दुरूद पाक की फजीलतें बयान करता रहे, दुरूद पाक की फजीलत नहीं ख़त्म हो सकती। जो अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कर रहा है, अपने फरिश्तों को हुक्म दे रहा है, और जिसकी इजाज़त हम जैसे गुनाहगारों को और जिन्नात को भी दे दी, तो ये हम पर करम किया। तो इसने उसमें से भी कुछ चीज़ों को निकालने की कोशिश की कि ये इनके पास नहीं जाता दूध। कैसे नहीं जाता? मैं कहता हूँ जाता है, अल्लाह पाक कहते हैं जाता है, मेरा महबूब कहता है जाता है। दुरूद पाक के हर हवाले से जो रिलेटेड अहादीसें हैं वो कह रही हैं कि सब तक जाता है। तो ये लोगों को किस तरफ घुमा रहा है? क्या है जो हकीकत पेश करने की कोशिश कर रहा है? बाबे जी इंज ते बाबे जी इंज ते बाबे जी इंज। जिसने हुजूर की आल को ही ना माना, उसको पास क्या दीन है? वो किन हदीसों को उठाए फिरता है? उसको हदीसों की तशरीह का ही नहीं पता।
اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ حدیث جو ہے اس کا اصل مفہوم کیا ہے. پڑھ لینا، جو لکھنا پڑھنا جان گیا اس کو آپ کوئی بھی بات پڑھا دے وہ پڑھ لے گا، لیکن حقیقت اس کی پیش کرنا بھی ہر کس و بے کس کا کام نہیں ہے. میں نے جتنی بھی اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں، اس نے اینڈ پر اہل سنت و جماعت اور اس کے جو بزرگ ہیں، جو تھم ہیں، جنہوں نے اس دین کو سنبھالا رکھا ہوا ہے، جنہوں نے ہمارے اندر روشنی منتقل کی، ہمیں آگاہی دی، ہمیں احادیثیں دی. امام احمد رضا خان بریلوی کیا ہے؟ ہمارے بابے ہیں. کتنا کام کیا انہوں نے بزرگوں دین کے لیے. امام احمد بن حنبل ہے، 7.5 لاکھ احادیثیں ان کو یاد تھیں جو انہوں نے ہمارے لیے وہ پیش کی، ہمیں دی، ہمیں عطیہ کیا. تو یہ کہاں سے آئیں؟ یہ ان بابوں کی بدولت ہے. تاجونی بابوں کے خلاف آپ بھونک رہے ہیں، جن کی حدیثیں پڑھنے کے بعد آپ کی روٹی چل رہی ہے، آپ کا گھر چل رہا ہے، آپ کا چولہا چل رہا ہے. یہ انہی بابوں کی برکت ہے، انہی بابوں کو آپ بھونک رہے ہیں. اور افسوس ان لوگوں پر ہے جو ان کی باتیں سننے کے بعد کہ واہ 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 واہ. ہیں جی، کوئی دین دی گل کرو، حقیقت نو پیش کرو، دین نو متوڑ چوڑ کے اپنی طرح پیش کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ تہاڈا نام لانتیاں لکھیا جانا ہے حساب نال. کیونکہ اگر تسی علم دی گل کردے ہیں تو علم شیطان کو بھی بہت سیگا. اگر علم دی گل کردے ہیں تو علم یزید کو بھی بہت سیگا. وہ بھی حافظ قرآن سی، ترجمہ تفسیر جاندا سیگا، حج کیتے ہوئے سیگے. ادھر بھی اذان ہوندی سی، ادھر بھی اذان ہوندی سی، ادھر بھی جماعت ہوتی تھی، ادھر بھی جماعت ہوتی تھی. ادھر بھی کہا جاتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، ادھر بھی کہا جاتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن حق کی پہچان نہیں ہوئی. تو ان کو آج یزیدیوں کو لعنتی کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف حضور کی آل سے محبت نہ کرنے کی وجہ سے، ان کے بارے میں بغض رکھنے کی وجہ سے. تو آج جو ان کی آل اولاد جو ابھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس دین کے لیے کام کیا، تو جو بندہ ان کے لیے وہی سوچ رکھتا ہو تو پھر وہی شجرے میں جا کر میرا نا وہ، تو اس کا ان یزیدیوں کا شجرہ تو جا کر شیطان سے ملتا ہے، تو ان کا شجرہ جا کر وہاں یزیدیوں سے ملتا ہے. تو اہل سنت و جماعت حسین ابن علی علیہ السلام کے وقت میں بھی ان کے ساتھ تھی. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یہی جماعت ہے جو ان کے ساتھ ہے. وہاں سے صرف 2 فرقے نکلے حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات سے، ایک حسینی ہو گئے، دوسرے یزیدی ہو گئے. آج جو بھی حضور کی آل کو نہیں مانتا وہ یزیدی ٹولے میں ہے، اور جو حضور کی آل سے محبت کرتا ہے، حضور کی آل سے پیار کرتا ہے، حضور کی آل کو اپنے صاحب مانتا ہے، اپنے بڑے مانتا ہے، اپنے بزرگ مانتا ہے، اپنے بابے مانتا ہے، اپنے پیشوا مانتا ہے، اپنے رہبر مانتا ہے، تو وہ حق پر ہیں. اور اہل سنت و جماعت الحمدللہ اس نظریے کے تحت اپنے بالکل حق پر ہے. اور آپ فاسقوں میں ہیں، فاجروں میں ہیں، آپ ذلیلوں میں ہیں اور رسواہوں میں ہیں. ٹھیک اسی طرح جس طرح اس وقت کے ان یزیدیوں نے نہ مانا حسین ابن علی علیہ السلام کو. جیسے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی آمد تک جتنے پیغمبر آئے جو ان کے مخالف رہے وہ ظالموں میں رہے، ٹھیک اسی طرح اب تک جو حضور کی آنے والی اولاد سے جو بغض رکھتے رہے وہ بھی فاسقوں میں، فاجروں میں، ظالموں میں گنے جائیں گے. آج آپ نے درود کو بھی اپنی طرف سے پیش کرنا شروع کر دیا. درود کی جو حقیقت ہے یہ اس کی صفات نہیں ہے درود پاک کی جو آپ پیش کر رہے ہیں. درود پاک ایک بہت برکت عمل ہے. درود پاک تو پڑھنے والے کو اللہ پاک رنگ دیتے ہیں، اس کی اولاد کو، اس کی اولاد کو، اس کی اولاد کو رنگ دیا جاتا ہے. تو یہ تو وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارا. تو جو درود پاک سے بھی غافل نہیں ہوئے، حضور کی یاد سے بھی غافل نہیں ہوئے، حضور کے دین سے بھی غافل نہیں ہوئے، اور اس کے باوجود لوگوں کو صحیح دین پہنچایا، پوری ایمانداری سے پہنچایا. آج آپ لوگ اپنی ذات کو آگے رکھ کر دین پیش کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی ذات کو آگے رکھ کر پیش نہیں کیا. یہ مقام، یہ نام ان کے جانے کے بعد ہوئے، کیونکہ اللہ پاک کے دین کے لیے جو کام کرتا ہے اللہ پاک اسے کہیں پہ بھی رسوا نہیں ہونے دیتا، اس کو گرنے نہیں دیتا، اس کو مٹنے نہیں دیتا. تو یہ اللہ پاک نے ان کو سر بلند کیا ہے. آپ جہاں تک زور لگتا ہے لگا لیں، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کیڑی تک زور لگائیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ دین کو غلط استعمال کر رہے ہیں، اور جو لوگ ان باتوں کو سمجھنے کے بعد بھی سمن بکمن امی فاہم لا یارجی ان کا سبق پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ان کے لیے بھی ہلاکت ہے.
اپنی اصلاح کریں، کوئی اچھا بندہ انتخاب کریں جو حضور کی محبت کی بات کرے، جو حضور کے دین کی بات کرے، جو حضور کے اصحاب کی بات کرے۔ یہ اصحاب جب آتے ہیں تو ان میں بھی نکتہ چینی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کیسے وہاں پہ دفنائے جا سکتے ہیں، یہ میرا قیامت تک اس کے آگے سوال ہے کہ مجھے یہ بتائے کہ کس نے اجازت دی تھی حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک میں سیدنا صدیق اکبر کو جانے کی۔ یہ سرکار کے معجزوں کے خلاف، سرکار کے جناب غیب کے خلاف۔ آج اس نے سرکار کے درود کو بھی جناب کاٹ کر ادا کر دیا کہ یہ ان کی آل اولاد پر نہیں جاتا۔ اس کو یہی نہیں پتا کہ حضور کی آل اولاد کہاں تک ہے۔ حضور کی آل اولاد تو رہتی دنیا تک رہے گی۔ یہی تو ہیں جنہوں نے ظلمت کے اندھیروں میں روشنیاں اپنے ہاتھوں میں مشلے راہ پر پکڑ کر لوگوں کو راہ دکھائی، حقیقت سے آشنا کیا۔ تم جیسے لوگ ہوتے تو آج تو یہ خطہ بھی جناب ملیا میٹ ہو جاتا۔ اپنا کام کرو اور صحیح بات کرنی ہے تو کرو، ورنہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ آپ جناب دیکھتے رہ جائیں۔ خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ بڑے بڑے کلگیاں آڑے آئے، پتہ بھی نہیں لگا۔ یزید ارگے آئے، شمر ارگے آئے، حمان ارگے آئے، قارون ارگے آئے، ابو جہل ارگے آئے، اج نہ لین والا کوئی نہیں۔ تسی گلاں کردے پھردے ہیں، دین نو اپنے حساب نال پیش کر دیتا۔ یہ دیکھیں جی یہ کیا کہہ دیا فلانے بزرگ نے، یہ دیکھیں جی یہ کیا کہہ دیا۔ تو کیا جانے کیا کہہ دیا؟ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آ میرے پاس، میں تجھے بتاتا ہوں۔ اور آئندہ زبان سنبھال کے بات کریں جو بھی کرنی ہے۔ دین کے معاملے میں خاص طور پر کسی صورت رعایت نہیں ہو سکتی۔ باقی جو آپ کو تو چاہیے تھا کہیں پہ حمام ڈالا ہوتا، جیسے آپ کترتے نا دین کو، آپ تو بال اچھے بنا سکتے تھے۔ یہ تو آپ کے بس کا کام ہی نہیں ہے دین کو چلانا، دین کی اصلاح کرنا۔ آپ تو دین کی اصلاح نہیں کر رہے، آپ تو دین کو کاٹ کے پیش کر رہے ہیں۔ جو آپ کو پسند آئی چیز وہ لگا دی، جو آپ کو پسند آئی وہ لگا دی۔ جتنے آپ کے کلپس ہیں اپنے ہٹ پہ مبنی، آپ کے سارے کلپس ہیں تنزیات پر مبنی۔ کیا جانتے ہیں آپ امام احمد بن حنبل کو؟ آپ کیا جانتے ہیں جس نے 7.5 لاکھ احادیث جس کو زبانی یاد تھی، جو بادشاہ کے آگے جناب ٹکر لے لی کہ ہاں ہم حق پر ہیں، اور 80 کوڑے کھائے۔ تو کیا جانے؟ آج تو ان کے بارے میں بونک رہا ہے، کبھی تو سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کے بارے میں بونک رہا ہے، کبھی تو میرا غوث اعظم دستگیر کے بارے میں بونک رہا ہے، کبھی تو خواجہ غریب نواز سلطان الہند کے بارے میں بونک رہا ہے جس نے 90 لاکھ ہندو کو مسلمان کیا۔ یہ کاوش کیا چھوٹی ہے؟ تو اس کو بھی ریجیکٹ کر دے گا کیونکہ تو دین اپنے حساب سے پیش کر رہا ہے۔ تیرے نظریات اور ہیں، تیرے پیچھے ہاتھ کسی اور چیز کا ہے۔